بسم اللہ الرحمن الرحیم والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایہا الجاہلون وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهُ فَاعْبُدُوكُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا فَقَبَضْتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ و اصحابہ و عترتہ اجمعین۔ برادران ذی قدر، آج سورہ زمر کی آیت نمبر 64 سے ہم درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے، قرآن عظیم کا عرفان دے اور اسے سمجھ کر پڑھ کر اس پہ عمل کی توفیق رفیق بخش دے۔ قیامت کے احوال کا بیان ان آیات طیبہ میں فرمایا گیا ہے۔ کیسے قیامت وقوع پذیر ہوگی، حالات کیا ہوں گے اور کس طرح ہر کوئی اللہ کے حضور حاضر ہو جائے گا۔ فرمایا قل، اے میرے حبیب آپ فرمائیے، افغیر اللہ تأمرونی، اے جاہلو کیا تم مجھے حکم دیتے ہو، اعبد ایھا الجاہلون، کہ میں اللہ کے سوا اس کی عبادت کروں جس کی تم بندگی کرتے، جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ تم مجھے حکم دیتے ہو اعبد ایھا الجاہلون کہ میں ان بتوں کی اللہ کے سوا پوجا کروں۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، حالانکہ اللہ پاک کی وحی میری طرف آتی ہے، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور ان رسولوں کی طرف جو آپ سے پہلے تھے، لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر بفرض محال آپ نے بھی شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو جلا دیے جائیں گے آپ کے اعمال، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ بھی گھاٹے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب یہ آیت طیبہ کا ترجمہ تھا جو میں نے پڑھا، اس میں اللہ کریم نے ایک بڑا پیغام دیا ہے۔ کفار مکہ ایک دن حضور کے پاس تشریف آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہنے لگے کہ جھگڑا ختم کرتے ہیں، آپ کے باپ دادا اسی دین پر تھے جس پہ ہم ہیں، آپ نیا دین لائے ہیں، لہٰذا آپ اپنا نیا دین چھوڑ دیں اور پرانے آباء و اجداد کے دین پر آ جائیں اور بتوں کی پرستش کر لیں۔ تو جواب میں اللہ کریم نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جگہ جواب ارشاد فرمایا، کہا میرے حبیب ان سے کہہ دو، کیا میں تم جاہلوں کی طرح بتوں کی پوجا شروع کر دوں؟ اب اگلی آیت میں فرمایا، اے میرے حبیب آپ کی طرف بھی اور آپ سے پہلوں کی طرف جو انبیاء تشریف لائے تھے ان کی طرف بھی اللہ کی طرف سے وحی فرمائی گئی۔ آپ کا دل اقدس نزول وحی کا مقام ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے وحی نازل فرمائی ہے۔ اب اشارہ کر کے فرمایا گیا ہے کہ آپ مقام نبوت پر فائز ہیں، درجوں میں سے سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا مقام ہے۔ لیکن یہ جو شرک کی بات ہے، اگر بے فرض محال، اب یہ نہیں ہے نبی کی طرف تو معاذ اللہ شرک کی نسبت نہیں نہ کی جا سکتی، یہ کہا گیا اگر بفرض محال آپ بھی شرک کریں تو وہ تو اعمال تو ہم آپ کے بھی جلا دیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو تو شرک پسند نہیں ہے، جو اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے وہ کوئی بھی ہو
وہ بارگاہ مولا سے دھتکار دیا جائے گا۔ قطعاً اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف شرک کی نسبت کی گئی ہے۔ یہاں یہ ہے اگر ایسا ہو، کیا ہے استثناء کے ساتھ، اگر ایسا ہو کہ آپ بھی شرک کریں تو آپ کے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے، چہ جائے کہ کوئی اور کرے تو وہ بچ جائے۔ اصل سمجھانا امت کو مقصود ہے، بتانا امت کو مقصود ہے کہ یہ ایسی نازک تلوار ہے اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کی وحدانیت، کہ اگر کوئی بھی اس سے ایک طرف ہونا چاہے تو اس کے اعمال جلا دیے۔ اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو خدا کے علاوہ کسی اور کو بھی خدا مانے، کسی اور کی پرستش کرے۔ بل اللہ، بلکہ صرف اللہ ہی کی فَاعْبُدُوا کن، عبادت کیا کرو، وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ، اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ۔ اللہ ہی کی بندگی کرو سارے، وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ، اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ، یہی راستہ ہے۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اور انہوں نے، ان ظالموں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہ کی جیسا کہ کرنی چاہیے تھی، اللہ کی قدر نہ کی، قدر نہ پہچانی جیسا کہ قدر کرنی چاہیے، قدر کرنے کا حق تھا۔ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبَضْتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اب یہاں سے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اور زمین اس کی مٹھی میں ہوگی، بدت ہو اس کی مٹھی میں ہوگی، یوم القیامت، قیامت کے دن، والسماوات مطویات بیمینہ، اور آسمان لپیٹے ہوئے اس کے دائیں ہاتھ میں ہوں، بے یمینے اس کے دائیں ہاتھ میں ہوں گے۔ اب یہ کیفیت بیان کی کہ یہ اتنے بڑے آسمان زمین یہ مٹھی میں ہوں گے، خالق کی مٹھی میں، آسمانوں کو لپیٹ کر اللہ تعالیٰ اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیں گے۔ سبحانہ، پاک ہے وہ ذات، وتعالی، اور بلند تر ہے، عما یشرکون، اس سے جسے لوگ اللہ کا شریک بنا رہے ہیں، اس شرک سے جو وہ لوگ کر رہے ہیں۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اب کیفیت بیان کی، سور پھونکا جائے گا، نفخ فی الصور، سور میں پھونکا جائے گا یعنی سائرن بجایا جائے گا۔ فصائق من فی السماوات و من فی الارض، تو زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ بے ہوش ہو کر گر جائے گا، جو اس وقت زندہ ہوں گے۔ یہ ان کی بات ہو رہی ہے کہ جب قیامت کا لمحہ آئے گا، جو زندہ ہوں گے، فصائق من فی السماوات و من فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ بے ہوش ہو کر گر جائے گی۔ الا من شاء اللہ، مگر جسے اللہ چاہے، اس وقت بھی وہ محفوظ رہے گا۔ اب اس کے بارے میں علماء مفسرین نے تحقیق فرمائی ہے اور مختلف اقوال لکھے ہیں۔ اس سے مراد فرشتے بھی لیے گئے ہیں، میکائیل، عزرائیل، جبرائیل اور اسرافیل، کہ ان پر وہ وقت، اس وقت بے ہوشی نہیں آئے گی۔ اسی طرح بعض نے یہ کلام کیا کہ حوروں اور غلمان پر یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے مستثنیٰ ہوں گے، کہ وہ ایک دفعہ اس بے ہوشی کا شکار ہو چکے ہیں جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی تمنا فرمائی تھی، وہ بے ہوش نہیں ہوں گے۔ اس لیے یعنی چند جن کو اللہ چاہے گا وہ اس وقت بے ہوش نہیں ہوں گے، ورنہ سب بے ہوش ہو کے گر جائیں گے۔ فرمایا ثم نفخ فیہ اخری، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، اور پہلے سور پھونکنے اور دوسرے کے درمیان 40 سال کا وقفہ ہوگا۔ ہر شے ختم ہو جائے گی، صرف مالک کی ذات ہوگی، اور اس دوران 40 سال بیتیں گے، وقت گزر جائے گا۔ پھر ایک سور پھونکا جائے گا، پھر ایک سائرن بجے گا، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، تو سب کے سب اس کی بارگاہ میں حیرت زدہ ہو کے کھڑے ہو جائیں گے۔ ایک لمحے بھر میں ہر کوئی اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور حشر کی زمین اللہ کے نور سے روشن ہو جائے گی۔ باقی تو سب کچھ ختم ہو چکا ہو، اب حشر کا سامان شروع ہو گیا، وہ لمحہ شروع ہو گیا، حشر کا وہ دن شروع ہو گیا۔ کہا کیسے؟ جو ہی تم کھڑے ہوگے تو تمہیں ہر طرف نور اور روشنی نظر آئے گی۔ اس وقت وہ حشر کی زمین، اشرقت الارض بنور ربہا، یہ اس سے مراد یہ زمین نہیں ہے، حشر کی زمین جیسی بھی ہوگی اللہ جانتا ہے، وہ اللہ کے نور سے روشن ہو جائے گی۔ وہ وضع الکتاب، اور اللہ کا دفتر عمل رکھ دیا جائے گا، کتاب رکھ دی جائے گی، اعمال نامہ کھول دیا جائے گا۔ وجیء بالنبیین والشہداء،
سب سے پہلے نبی اور شہید لائے جائیں گے. سب سے پہلے یہ عزت ہے، یہ تکریم ہے جو اللہ تعالیٰ اس روز بھی انبیاء اور شہداء کو عطا، جنہوں نے اللہ کی خاطر جان دی تھی، جو خدا کی خاطر لڑے تھے، جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے تھے. سب سے پہلے اس صف میں استقبال کن کا کیا جائے گا؟ نبیوں اور شہیدوں کا. انہیں لایا جائے گا اور وہ حق پر اللہ کی گواہی دیں گے، حق پر گواہی دیں گے، اور اس بات کی گواہی دیں گے کہ ان سب لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچا تھا، ان سب کو اللہ کی بات پہنچی تھی. وہ گواہی ارشاد فرمائیں گے وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، پھر فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے درمیان حق کے ساتھ. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں ہوگا. وہ دن زیادتیوں کا دن نہیں ہوگا، ڈنڈی مارنے کا دن نہیں ہوگا. حق کے ترازو کا فیصلہ ہوگا. جو جو کسی کی جھولی میں ہوگا وہ پا لے گا. ہاں، جس پہ اللہ فضل کر دے، جس پہ اللہ مہربانی کر دے، جس پہ اپنی رحمت فرما دے، وہ محفوظ رہے گا. ورنہ تمام اس بارگاہ مولا کے عتاب میں آئیں گے. اعمال کے بات پر فیصلہ ہوگا، جس کے عمل جس جوگے ہوں گے وہ پا لے گا. نیکی والے نیک عملوں کے ذریعے جنت، اور بدی والے برے اعمال کے ذریعے جہنم کے سزاوار ہوں گے. وَوُفِّيَتْ، اب لفظ سنیے، وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. وُفِّيَتْ، پورا پورا تول کے، ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کام وہ کرتے تھے. اللہ کو کسی صورت بھی یہ نہ جاننا کہ وہ آگاہ نہیں، وہ ہر لمحہ آگاہ ہے، ہر لمحہ آگاہ ہے. اسے خبر ہے وہ کیا کر رہے ہیں، کیسی زندگی بسر کر رہے ہیں. تو مالک کو تمہارے اعمال کی خبر ہے، مالک تمہارے اعمال جانتا ہے. وہ اس روز سب کچھ سامنے لے آئے گا، دفتر عمل کھل جائے گا. مالک پوچھے گا بتا یہ کام تو نے کیے تھے؟ نہ والی تو بات کوئی نہیں ہوگی. پھر کہا نا تمہارے اعضاء تمہارے خلاف گواہی دیں گے، ہاتھ گواہ بن جائیں گے، زبانیں گواہ بن جائیں گے، قدم گواہ بن جائیں گے. تمہارا وجود ہی تمہارا ساتھ نہیں دے گا، سچ ہو جائے گا، کھرا سچ سامنے آ جائے گا. پھر فرمایا وفیت کل نفس ما عملت، جو کچھ کسی نے کیا ہوگا اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. وہو اعلم بما یفعلون، اللہ تعالیٰ ان اعمال کو خوب جانتا ہے جو وہ کرتے رہے. یہ منظر نامہ پیش کیا گیا ہے یوم حشر کا ان آیات طیبہ. کیسے قیامت آئے گی، کس طرح ہر کوئی فنا ہو جائے گا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے تو لمحے بھر میں ساری کائنات اس کے سامنے اٹھ کے کھڑی ہوگی. اب کسی کا پردہ نہیں رہے گا، ہاں جس کا پردہ اللہ رکھے. اور یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث طیبہ ہے. اللہ سرکار فرماتے ہیں من ستر مسلمن فقد سترہ اللہ یوم القیامہ، جو دنیا میں لوگوں کے پردے رکھتا تھا اللہ اس کے پردے قیامت کے دن رکھ لے گا. جس نے کسی مسلمان بھائی کا پردہ رکھا، جس نے کسی کا حیا رکھا، اللہ قیامت کے دن اس کا حیا فرمائے گا. تو بدلہ دیا جائے گا، بدلہ جو تم کرتے رہے تھے ویسا پا لو گے. اللہ کریم ہم سب کو اس لمحے کے لیے تیاری کی توفیق عطا فرمائے. ہر ایک کو اپنی اپنی تیاری کرنی، ہر ایک کو اپنے لیے اپنی قبر کے لیے تیاری کرنی، اپنے حشر کے لیے تیاری کرنی، اور اس بارگاہ کے شرمندگی اور تعصب سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو محفوظ بنانا ہے. اللہ اس کی تائید فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شمار فرمائے جو اللہ کے بندے بن کے، اس کے حبیب کے غلام بن کے اپنی آخرت کی فکر کرتے ہیں. وما علینا الا البلاغ.